واعظ خوش الحان خطیب یورپ اور ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے اپنے قیمتی نصائح جو بیان فرمائیں گے قاری عبدالحنان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجات وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له، ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال الله سبحانه وتعالى
والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، ہر سال کی طرح اس سال بھی مجھ ناچیز کو حضرت اقدس قاری محمد عثمان صاحب و انتظامیہ مدرسہ فتح العلوم، معززین علاقے بھر سے آئے علماء کرام، مدرسہ میں پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں اور ان کے وہ رؤساء جن سے حضرت کا مشورہ ہوا تو اس مشورے میں میرا نام بھی شامل ہوا اور آج کے اس پروگرام کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے نام کا بھی انتخاب ہوا. حضرت اقدس قاری محمد یعقوب صاحب، بھائی طاہر صاحب، دیگر منتظمین جلسہ کی بے پناہ شفقت، دعائیں، ٹیلی فون پہ رابطہ، بالآخر آج کا دن آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے پیارے پیارے بھولے بھالے چہروں کی زیارت کرنے کا موقع ملا. کثیر تعداد میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جو آج اپنی منزل پا چکے ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ہم سب کو سعادت ملی. لینا دینا تو مقدروں کی بات ہے بھائی. نہ کسی کے رکے سے مدارس کے نظام رکے، نہ کسی کے چلنے سے چلے. یہ سارا کھاتا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. دن رات کی اسفار ہوتے ہیں اور مدارس دینیہ کی کارگزاری اور پریشانی والا بجٹ جو ہے وہ سامنے نظروں سے گزرتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے آگے جھولی پھیلا کے آپ حضرات کو ذریعہ بنا کر مانگ تانگ لیتے ہیں. آپ 10 روپے 20 روپے 1000 5000 کی لولی پاپ ہمیں دیتے ہو، الحمدللہ پورا سال اس کے چٹخورے لیتے رہتے ہیں بھائی. یہ نظام آپ حضرات کی برکتوں سے، آپ کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ چلا رہے اور اس کے چلانے کا اللہ نے وعدہ لیا اور قیامت تک چلتا رہے گا. حضرت قاری گوھر صاحب، غور امین صاحب، دیگر علماء یہ دائیں بائیں، ان کی زیارت کا بھی سال کے بعد موقع مل جاتا ہے. گاہے گاہے کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی ہے. آج آپ حضرات سے کچھ سوال کرنے ہیں. اگر آپ مجھے ان کے جواب دیں گے تو میں اپنے لیے بڑی سعادت مندی سمجھوں گا. تقریباً 2 مہینے سے یہ سوال کے جواب تلاش کر رہا ہوں، مجھے کامیابی تک رسائی حاصل نہیں ہوتی. آپ حضرات سمجھدار ہیں، آپ کا بنایا ہوا فرنیچر پوری دنیا کے اندر اس کی مانگ تانگ ہے اور اس لحاظ سے آپ مشہور ہو. اچھی بری چیز کو پالش کر کے نمبر 1 بنا کے سامنے کر دیتے ہو. ایسی مذاق میں بات ہے ماشاءاللہ. شاید یوں بھی کہتے ہوگے بھائی ہمارا فرنیچر پائیدار ہے. بے شک عبدالحنان صاحب کو بٹھا کے دیکھ لیجئے. جسامت میں اکیلا تمہیں نظر آ رہا، زیادہ کھانے والے میرے سے زیادہ دائیں بائیں بیٹھے الحمدللہ. تھوڑا سا سنجیدگی سے میں نے آپ کو نکالنا ہے نا.
جاگو گے تو میرے سوال سمجھو گے، پھر جواب دو گے۔ سوتے سوتے میں کیا سمجھ، سوتے سوتے تو ماں بیٹے کی نہیں سمجھتی، کہتی صبح کریں گے۔ ابا بھی کہتا چل اچھا بیٹے صبح دیکھوں گا، اب نیند آ رہی، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ جب ابے کی سمجھ میں نہیں آتی تو مولوی کی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ پہلے جاگو۔ اتنے بچے اس وقت ان کی دستار بندی ہوگی۔ دو مدرسے بڑے مشہور ہیں، ایک یہ اور ایک پتہ نہیں کون سا ادارہ ہے کہ جہاں بچوں کے سر پہ عمامہ باندھتے ہاتھ تھک جاتا ہے۔ یہ ان مدرسوں میں ایک اعزاز ہے فتح العلوم کو، ایک شاگرد کی، ایک مرید کی اپنے پیر کے نام پر اس جگہ کا انتخاب کرنا، پھر اس کے وارثوں کا سنبھالنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، یہ بچے جو آپ کے سامنے ابھی پگڑیاں باندھیں گے، عمامے باندھیں گے، آپ ان کو ہار پہنائیں گے، ان بچوں کا آنے والے وقتوں میں مستقبل کیا ہے؟ حافظ کا بیٹا حافظ، قاری کا بیٹا قاری، عالم کا بیٹا عالم، مفتی کا بیٹا مفتی، شیخ الحدیث کا بیٹا شیخ، ان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ٹیلی فون پہ رابطے کریں گے آنے والے وقتوں میں، ہمارے لیے جگہ تلاش کرو پڑھانے کی یا پڑھنے کی، امامت کی، نمازوں کی۔ پھر کہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہاں ٹون کٹا ہے، پھر مسجد کے لیے یہ پریشان ہوں گے، پھر وہاں کے علاقے کے لوگوں کو پیغام پہنچائیں گے کہ خدمات کے لیے مجھے قبول کیجئے، پھر سجدے ہم کریں گے، راحت خدا کے گھر میں ہمیں ملے گا، چندوں کے لیے مارے مارے یہ پھریں گے، اور پھر اپنی نسلیں قربان کریں گے مسجد مدرسے کی آبادی کے لیے، ہمارے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ جب ان کے جنازے اٹھیں گے، پھر ان کو چنیوٹ شہر کے اندر ان کی نسلوں کے سروں پر سایہ کرنے کے لیے مسجد کی انتظامیہ، مدرسے کے منتظمین سمیت کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک تو ان کا مستقبل یہ ہے، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ 15 سال مدرسے میں پڑھے گا، اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی کا پہن نہیں سکتا، اپنی مرضی کے مکان میں رہ نہیں سکتا، ساس کے اتنے تانے بہو کو نہیں ملتے جتنا ان نمازیوں کے تانے امام کو ملتے ہیں۔ یہ کڑوی کسیلی برداشت کرے گا، یہ چھوٹے بڑوں کی جھڑکے برداشت کرے گا، اسے ذلت کی اس کے نزدیک عوام الناس میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ مسجد کے محراب میں مشکات کا درس دے گا بیٹھ کے، اور سننے والا کہے گا مولوی صاحب باہر کی بتی بند کر دو۔ یہ نماز جمعہ کا خطبہ دے کے بھی فارغ ہوگا تو اس کو پچھلی سب میں بیٹھا ہوا کہا کل سے پنکھا نہیں چل رہا جی، اس کا بھی کوئی خیال کر لو جی۔ یہ اس کا مستقبل ہے۔ علماء سے عرض کروں گا، آپ ناراض نہ ہونا، آپ اللہ کے واسطے اپنے بچوں پہ ترس کیوں نہیں کھاتے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ اللہ نے خطابت کے 2-4 ہمیں بول دے دیے، چلو ہم تو 2-4 تقریریں کر کے موٹے موٹے لفافے لے کے چلے جاتے، آپ ترس کیوں نہیں کھاتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے اپنی مرضی کا جئیں؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ میں تمہارے سے بڑوں کی مثالیں نہ مانگوں گا، نہ تمہیں میں ان کا بڑوں کی مثالیں تمہیں دینے کا میں اجازت دوں گا۔ جس دور کے اندر تنخواہیں 50 اور 100 150 روپے تھیں، اس دور کے اندر حج بھی اتنا ہی سستا تھا، 4 آنے کی بھینس آ جایا کرتی تھی جی۔ دنوں کے اس دور کے اندر دیسی گھی تھا، ولایتی کا نام نہیں تھا، سبزی ترکاری تو مولوی جی کو سعادت سمجھ کے دی جاتی تھی۔ دودھ اتنا اکٹھا ہوتا تھا کہ مسجد کے مولوی صاحب کے گھر سے ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب تو تمہارے گھر میں کوئی نہیں، گجروں کے گھروں کے اندر قال پڑا ہو۔ ان کی آپ مراعات دیکھیں۔ میں تو فتویٰ مانگتا پھر رہا ہوں، فتح العلوم میں بھی دارالافتاء ہے، مجھے فتویٰ دو۔ 20 کروڑ روپیہ مسجد پر لگا دیا،
اور جس نے مسجد کے اندر اذانیں دے کر نمازیں پڑھا کر مسجد کو آباد کرنا ہے، اس کے تو مکان کا مین دروازہ ہی ٹوٹا ہوا ہے، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حضرت آپ کی آج دعوت ہے، کہاں جانا ہے؟ مکان بنایا ہے، دعا فرما دیں۔ کمرے میں قدم رکھا، جان میں جان آ گئی۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں، ہماری دعائیں؟ ہمیں تو تم زندوں میں نہیں پوچھتے، ہم نے تو کہا تمہیں دعائیں دی، یہ تو ساری پیسے کی چمک تھی۔ اگر ہماری دعائیں اتنی قابل قبول ہوتی تو ہمارے بھی محل نہ ہوتے۔ بس جی بیٹا انجینئر پڑھ کے آیا تھا انجینئرنگ، اس نے کہا تھا ماشاءاللہ میں خود بناؤں گا۔ بابا آپ نے نہیں بولنا، آپ پیسہ خرچ کریں، مکان میں بناؤں گا۔ یہ سارا ماشاءاللہ اسی کا نقشہ تیار ہے، بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے سٹور، بڑے بڑے باتھ روم۔ اتنے اتنے بڑے باتھ روم، میرے جیسا بندہ صبح صبح 10 چکر لگائے، مہینے میں پیٹی کا موجے آنے جانے کتنے۔ مسجد بنائی، مولوی صاحب کا مکان، سیاح آدمی بولے گا ایک کمرہ ادھر بنا دو، سیڑھیوں کے اوپر چھتی بنا دو، ورچی خانہ بنا دو، 7 کھرا بنا دو، 7 لیٹرین بنا دو، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، مولوی صاحب 7 بندوں کی چرپائیاں کمرے میں، بیٹی بھی وہاں پہ سو رہی، بیٹے بھی وہاں سو رہے۔ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ دادے نے چیخ ماری گھر میں، بہو کو کہا اسے سنبھال، ان نے گلاس کا پانی پھینک دیا، میں نماز پڑھنے جا رہا، میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اور مولوی صاحب کے بچے کے جس کھرے کے اندر کپڑے دھل رہے وہ تو وہیں کھڑے وضو کر رہا۔ اگر پانی کے گلاس سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو جس کھرے میں مولوی صاحب وضو کر رہا ہے تو اس کے کپڑے پاک رہتے ہیں بھائی؟ تنخواہوں کا معیار آپ کے سامنے ہے۔ میں تقریباً 2 مہینے سے ان کی وکالت کر رہا ہوں، اللہ کرے 2 مسجدوں والے سنیں۔ لاکھ روپے تنخواہ لینے والے کا گزارا نہیں، 20,000 بھی جس کو ٹوٹ ٹوٹ کے ملتی ہے، مہینے کے آخر میں 8,000 لے لیے، 12 مہینے میں توڑ توڑ کے لیے۔ دروازے پر گئے، مسجد کی تنخواہ لینے کا حضرت بل جمع کرایا ہے، ابھی نہیں۔ حضرت گیس کا بل آ گیا، ابھی نہیں۔ پنکھے ٹھیک کرایا، بھی نہیں۔ کتنے آپ کو جتنی آپ نے گھر میں رکھ کے کیا کرنے ہیں؟ آپ کا کون سا بینک میں اکاؤنٹ ہے؟ جتنی ضرورت ہے لے لو۔ خاندان میں کوئی موت میت شادی ہو تو 10 مریں گے تو 1 کے جانے کا موقع ملے گا، 10 کی شادی پہ 2 پہ جانے کا موقع ملے گا۔ بچے کہاں پیچھے چھوڑ کے آؤ؟ تم نے مولوی صاحب کو پیچھے والوں سے بنانے دی، کہاں چھوڑ کے آئے؟ تم نے پیچھے والوں سے بنانے نہیں دی، چھوڑ کے کہاں ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، جان تو جانی ہے، مر گیا، دوسرے بڑے بڑے قاری مسجد میں آئیں گے، یہ اس کے بچے کہاں کہاں جائیں گے؟ سال آئے گا، اس کی بیوی تمہارے گھروں میں زکوٰۃ لینے آئے گی۔ تم ترس کھا کر اس کی اپنے ابا کے سالے ثواب کے کپڑے اس کو دو گے، اپنی ماں کے سالے، اس کی یہی اس کا مستقبل ہے اور کوئی نہیں۔ علوم وہ پڑھ رہا ہے جس کے جیسا علم کائنات میں پہلے نہ تھا، نہ اس علم کے بعد قیامت تک علم ہوگا۔ دنیا کے اندر فنون پڑھنے والوں کے لیے گورنمنٹ میں کتنی مراعات ہیں، پرائیویٹ اداروں میں کتنی نوکریاں ہیں، یہاں کیا ہے؟ اللہ کے واسطے علماء کرام، جو دور آپ نے گزارا بڑا سادہ تھا، آنے والا دور آپ کے بچے آپ کی زندگی کے مستقبل کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی کا بیٹا باغی ہو رہا ہے۔ آپ اس کو مانے یا نہ مانے، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ وہ مراعات چاہتا ہے جو ایک متوسط طبقے کے گھرانے کے اندر بچوں کو مراعات ملتی ہیں۔ آپ کا بچہ ان چیزوں کا ضرورت مند ہے۔ خدا کے واسطے ہر کوئی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا، آپ بھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کیجیے۔
ہمارے پاس اعلیٰ قسم کی ذمہ داری، ختم نبوت کی چوکیداری ہمارے پاس، دفاع ناموس صحابہ کی چوکیداری ہمارے پاس، قرآن کی عظمتوں کے بہاروں کی چوکیداری ہمارے پاس، مدارس کی چوکیداری ہمارے پاس، مساجد کی چوکیداری ہمارے پاس، اہل تقوی اور اہل علموں کی چوکیداری ہمارے پاس۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو احساس محرومی اور احساس کمتری سے نکلیے باہر۔ نبی کے سارے صحابہ ننگے پاؤں نہیں تھے، نبی کے سارے صحابہ پاؤں میں جوتا اور تن کے کپڑے نہیں تھے، بہت بہت لاڈلے امیر ترین صحابہ تھے۔ کیا حضور نے کہا تھا کپڑے اتار کے پھرو؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا کلوا من طیبات ما رزقناکم؟ اور خدا کے واسطے میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، جن کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں ان کے حق کیوں نہیں آپ دیتے؟ اگر نماز روزے حج کے چھوڑنے پر آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا تو مسجد کے ائمہ، مدرس، مساجد کے مؤذن، ان کے حقوق پامال کرنے پر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے مدرسے میں پڑھنے والا اپنے بچوں کے ساتھ عمرہ کر کے آئے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہماری مسجد کا امام اپنے بچوں کے ساتھ عمرہ کر کے آئے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ یہ بھی کھجوریں اور زمزم بانٹے گا؟ اس کی گھر والی بھی تو کہتی ہوگی نا کاش ہم بھی عمرہ کر کے آئیں۔ امیروں کے گھروں کی رہل پہل دیکھ کر متوسط طبقے غرباء کے ساتھ یہ مسجد کا ذمہ دار، مسجد کو سنبھالنے والا بھی یہ بھی احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن بس کیا کرے، اللہ نے ان کو صبر ہی بہت دے رکھا ہے، اللہ نے ان کو حوصلہ ہی بہت دے رکھا ہے، اللہ نے ان کو برداشت کا مادہ ہی بہت دے رکھا ہے۔ یہ اپنا واویلا مخلوق کے آگے نہیں، اللہ کو چپکے سے تھوڑی دیر سنا دیتے ہیں، یہ اللہ کے آگے تھوڑا سا رو کے دکھا دیتے ہیں، وگرنہ آگ جلی ہوئی ہے، بجھانے والا کوئی نہیں۔ مولانا آپ ناراض مت ہونا، میں عرض کرتا ہوں عید تہوار آتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا بہنوں بیٹیوں کے ہاتھ پہ دھرنے کے لیے؟ میرا نہیں دل چاہتا کہ میں بھانجی کی شادی پہ منڈا لے کے جاؤں اور سونے کا سیٹ دوں؟ نکلی اللہ کے واسطے۔ حضرت میں ساؤتھ افریقہ گیا، ابھی جولائی میں 10 محرم میں رواں تھا، پھر ایک اور ملک کے اندر گیا، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کیا ٹھاٹ باٹ ہیں ائمہ مساجد کے، لگتا ہی نہیں، لگتا ہے جیسے گورنر اور وزیر آ رہے ہیں۔ پوری کالونی میں ایسی گاڑی نہیں، تو کیا ان کا تقوی ختم ہو گیا؟ پوری کالونی میں مسجد کے امام جیسا مکہ، فیکٹریوں کے مالک ائمہ مساجد تنخواہ نہیں لیتے۔ یا مسجد کے دروازے سے باہر نکلیے، لکھا ہوتا ہے 15,500 مؤذن کے، 20,500 امام کے، خادم کے 12,500، بجلی کا بل اتنے کا، گیس کا بل اتنے کا، اور 470 روپے مسجد کی طرف قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ اپنی تنخواہ لکھوائی کبھی؟ ظلم ہے۔ ان محکموں کی طرف توجہ، ٹھیک ہے بھائی، تقوی، پرہیزگاری، متقی پنا، سب کچھ، اپنے بچوں کو لائیے اس فیلڈ کے اندر، کیوں نہیں لاتے؟ بنائے اپنے بچوں کو امام، بنائے اپنے بچوں کو خادم، بنے مؤذن، چھوڑ دے نوکریاں۔ جس طرح تمہارے محکمے فعال ہیں، اسی طرح دینی محکموں کو بھی فعال کرنا چاہیے۔ اگر یہ نظام مضبوط اور مستحکم ہوگا تو ہماری آنے والی نسلوں کا دھیان ننگے پر نہیں جائے گا، بہودگی پہ نہیں جائے گا، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی والے معاشرے پر نہیں جائے گا۔ اگر یہ شرم و حیا کا پیکر آپ کو خوشحال نظر آئے گا تو ہماری آنے والی نسلوں کی توجہ خود بخود ادھر آئے گی میرے، وگرنہ مستقبل یہ ہے۔ رشتہ آیا، کیا کرتا ہے لڑکا؟ ماشاءاللہ اپنی نوکری ہے، امام بھی ہے مسجد کا، اچھا کتنے بھائی ہیں؟ 2 بھائی، بہنیں کوئی نہیں، مکان اپنا، ابا کا کرو،
سب کچھ ٹھیک ہے، بس داڑھی بڑی ہوئی اور سر کے اوپر ٹوپی ہے، کہیں داڑھی تھوڑی چھوٹی ہوتی نا، ٹوپی نہ ہوتی تو میں تو ہاں ہی کر دیتا بھائی۔ یہ اس کا مستقبل ہے۔ مولوی صاحب کو چاچا رشتہ نہیں دیتا اپنی بیٹی کا، ماما نہیں دیتا، کیوں؟ گندے۔ اللہ کے واسطے اس محکمے کو فعال کیجئے، مضبوط کیجئے۔ الیکشن کا دورہ ہے، تمہارے پاس آ رہے ہیں گلیاں نالیاں بنانے والے، تمہارے پاس آ رہے ہیں سیوریج کے انتظام کو بہتر کرنے والے۔ خدا کے واسطے مسجدوں کے حقوق کے بارے میں بات کی۔ ہر کارننگ میٹنگ میں تلاوت تو مولوی سے کرواؤ گے، اس کے حق کون دے گا؟ ہمارے علاقے کی مسجد کے امام صاحب سے درخواست کروں گا، بہت پیارا قرآن پڑھتے، تلاوت کے لیے تشریف لائیں۔ حیثیت یہ تلاوت کا حضرت وہاں بیٹھ جائیں، سٹیج پر ان کو بٹھانا ہے جس نے 5 سال میں دائیں بائیں سے منہ پر تھپڑ مار کے ہماری عزتوں کا سودا کرنا ہے۔ سٹیج پر وہ بیٹھیں گے، شرفاء کی کوئی اجازت نہیں اور کوئی جگہ نہیں یہاں پر۔ مولانا عثمان صاحب فرما رہے تھے، مولانا کبھی زندگی اس بندے نے، میں کتنا عرصہ ہو گیا آتے ہوئے، کبھی زندگی میں اس نے، میں نے ایک مرتبہ چندہ کیا، فرمایا اچھا نہیں، بس مناسب نہیں ہوا۔ 3 مہینوں میں 25 لاکھ روپیہ بل دے چکا ہوں بجلی کا، کہاں سے لے کے آؤں؟ 25 لاکھ 3 مہینوں میں۔ یہ بچہ ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی روایات سنا رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میٹر کٹے مدرسے میں دکھاؤں، بچے 100 تعداد میں مدرسے میں پڑھ رہے تھے، واپس بھیج دیے، ہم نہیں پڑھا سکتے، کہاں سے لائیں؟ حالات آپ کے ٹھیک نہیں، کاروبار آپ کے ٹھیک نہیں، بہت پستہ کاروبار ہے، بکرے کا گوشت ٹنگا رہتا ہے، 4 دن ہو جاتے ہیں، سڑ جاتا ہے، کوئی خریدنے والا نہیں آتا۔ مچھلی 1200 روپے کلو، 1500 روپے کلو مل رہی ہے، وہ 4 دن پڑی تھالوں میں سڑ رہی ہے، کوئی خریدنے نہیں آتا۔ یہ ساری فروٹ کی ریڑیاں بڑے مر گئے حالات ہیں پڑے رہے۔ اور خدا کے بندو، 4 بجے سے لے کے 12 بجے تک مچھلی والا مچھلی سے فارغ، گوشت والا گوشت سے فارغ، اور پکانے والا پکانے سے، گلے سڑے نان چنے بیچنے والا وہ بھی اس کا کہتا موقع گیا، کم ختم ہو گیا۔ ہر ایک کا نظام چل رہا، مدرسوں کا نظام کیوں نہیں؟ یا کیوں کہتے ہو حالات ماڑے؟ بچے کی شادی کے اوپر موبائلوں کی، ہمارے پیر محل میں شادی ہوئی، 1.5 کروڑ روپے کے موبائل اور ڈالر پاؤنڈ نشاور کیے برات میں، نبھے گی کبھی بھی؟ من عمل الشیطان۔ اے میرے لاڈلو، آپ اس وقت مجھ سے 4 فٹ نیچے بیٹھے ہو اور 4 فٹ آپ نے مجھے اونچا بٹھایا، تو مجھے چاہیے میں گری ہوئی بات نہ کروں، اونچی بات کر کے جاؤں۔ مجھے چاہیے میں وہ گفتگو کروں جو آپ کے سروں کے اوپر سے نہیں، آپ کے دلوں کے اندر جا کے گھس جائے۔ وہ بات یہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھ کے دنیا کے 12 ملک گھمایا ہوں۔ جو ایک آدھا کم ہوگا اللہ معاف فرماوے۔ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے، بڑی چھوٹی سی عمر ہے میرے سے عمر میں، اور تجربے اللہ نہ کرے یہ میری بدگمانی ہو، 15-20 سال گزر جائیں، جنازوں کے لیے پڑھانے والے تلاش کرنے پڑیں گے۔ جو اس وقت مدارس کے نظام کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کا کفر زور لگا رہا ہے مولیزم کو ختم کرنے پر، اور اس بے لذت دنیا کو اتنا لذیذ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اہل خیر، اہل دیندار، ان کی نسلیں بھی اس سمندر کی لہروں میں بہہ رہی ہیں۔ خدا را ہماری ذمہ داری جو تھی آپ نے ڈالی، 20,000 روپے پر جو آپ نے ذمہ داری ہمیں سونپی تھی، قاری عثمان صاحب، امین گور صاحب، ان تمام علماء، مجھے سب کے نام نہیں آتے، انہوں نے اپنی ذمہ داری میں 1% کمی نہیں کی۔ امامت میں، خطابت میں، تصوف میں، تدریس میں، تصنیف میں، تحریر میں، تحقیق میں ایک بھی کمی نہیں کی۔
اگر بے رخی ہوئی ہے تو معذرت کے ساتھ آپ کی طرف سے. خانقاہی نظام مضبوط، مدارس کا نظام مضبوط. کبھی مدرسے کے طالب علم نے شکوہ کیا ہو 8 دن میں 4 دن دال کھائی. میں مرکز میں ہوتا ہوں پیر محل میں، 17 سال ہو گئے مجھے جمعے کے خطبے میں. کچھ مہینے پہلے قاری صاحب فرمانے کا مولانا 17 سال کے بعد ہمیں دال میں سبزی ڈالنا پڑی، ورنہ ہم کبھی دال میں سبزی نہیں ڈالتے تھے. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہمارے مسجد کے 3 فریزر میں اتنا گوشت ہوتا تھا کہ ہم دوسرے مدرسوں میں بھیجتے تھے. اب ہمیں ایک مہینہ باہر سے خرید کر گوشت لینا پڑتا ہے. ابھی تو حاجی صاحب آپ اہل خیر سارے موجود ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لی، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی سرپرستی لی، جن کو ان کے ماں باپ نے تربیت میں ان کا ساتھ دیا، ہاتھ پکڑ کر شانہ بشانہ قدم بقدم چلاتے رہے. ان کا مستقبل کیا؟ اور تم تو کتنی بے وقوفی کر رہے ہو، ان کو وقت نہیں دے رہے، یہ ان کو آپ خود نااہل بنا رہے ہیں. دس سال کا دکان کا حساب آپ دے رہے ہیں. 24 گھنٹے بچے کی زندگی کارگزاری. مجھے کوئی باپ کھڑا ہو کے بتائے کہ میرے بچے نے 24 گھنٹے ایسے گزارے. المیہ یہ نہیں کہ لوگوں کا رجحان قرآن اور قرآن کے اداروں سے دور ہو رہا ہے. افسوس اس بات کا کہ حافظ قرآن تراویح پڑھانے والے بھی قرآن بھول گئے. مولوی صاحب اگر گھر میں 4 قرآن کے حافظ ہیں تو ایک کو قرآن یاد ہے، 3 کیوں بھولے؟ ہمارا قصور ہے؟ 3 بچے قرآن کیوں بھولے؟ توجہ آپ نے کیوں نہیں دی؟ پھر بھی ان کو دیکھ کر رونا ہمیں آیا، ترس ہمیں آیا کہ غلطی کوئی کوتاہی ہمارے سے ہو گئی. آپ کو تو احساس نہیں ہوا. آپ نے دکان کی چابی حوالے کی، آپ نے تو 1 to 5 کی چابی حوالے کی، آپ نے تو گاڑی کی چابی. کہاں ہے ہمارے شاگرد صاحب؟ آج وہ ذرا فیصل آباد گئے ہیں. اب تو میں جاتا نہیں بھائی ہول سیل کا مال لینے، بیٹا خود جاتا ہے. تراویح کی کیا تیاری؟ اسے ٹائم ہی کہاں ملتا ہے؟ ذرا اسے ٹائم ملے گا قبر میں جب فرشتے مدعا کر کے مار رہے ہوں گے اور باپ کو بھی کھینچیں گے. تو بھی یا تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ نا، ورنہ حفظ کرنے کے بعد جب بچے ہم تمہاری جھولی میں ڈالیں قیامت کی صبح تک ان کے قرآن کے محفوظ ہونے کی تم ذمہ داری دو. اب میں بتاتا ہوں قرآن جھولیوں میں آ کر، قرآن سینوں سے آ کر ہماری زندگیوں سے قرآن کیوں نکلا. چلے یہاں سے چنیور، فیصل آباد، پھر موٹر وے پر چڑھ جائیں. موٹر وے سے جب چڑھیں گے تو پنڈی بھٹیاں آئے گا، پھر کوٹ سرور آئے گا، خان کا ڈوگرا آئے گا، پھر ہرن مینار آئے گا، پھر شیخ پورہ آئے گا، کوٹ عبد المالک آئے گا، کالا شکا کو، پھر آپ لاہور اتر جائیں. لاہور سے پھر آپ اندر کے روڈ کے اوپر ہو جائیں، پھر مزنگ کی طرف جائیں، مزنگ کی طرف سے پھر تھوڑا سا اور آگے کی طرف جائیں، پھر آپ کو میانی صاحب کا قبرستان نظر آئے گا. پھر میانی صاحب کے قبرستان میں داخل ہوں، پھر ایک مرد قلندر کی قبر نظر آئے گی جسے دنیا امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. وہاں جا کے بیٹھے تصوف کی دنیا میں کہ حضرت عبد الحنان کچھ آپ کے بارے میں کہہ کے گیا تھا اور وہ سچ ہے. وہ کہہ رہا تھا ہماری نسل کا 80% بیڑا غرق اس لیے ہوا. میں نے نہیں کہا، امام الاولیاء حضرت لاہوری نے فرمایا کہ 80% ہماری نسل کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے گھروں میں حرام آنا شروع ہو گیا. 10% ہمارے بچوں کی زندگی تباہ اس لیے ہوئی کہ ہمارے بچوں کو بے نمازی ہاتھوں کا مل رہا ہے، نمازی ہاتھوں کا کھانا ملنا ختم ہو گیا ہے. اور 10% ہماری نسل کا بیڑا غرق اس لیے ہوا کہ ہماری نسلوں نے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. اہلیان چنیوٹ میں آپ سے ذمہ داری سے عرض کر کے جا رہا ہوں، بات مہینے کی نہیں، بات 21 دن کی نہیں، بات 15 دن کی نہیں، 8 دن عبد الحنان کی بات کو قبول کر لیجئے. حلال کا مال، حلال کا رزق، حلال کا آٹا، حلال کی سبزی ترکاری اپنے گھر لے کے آئیے اور پکانے والی سے کہے قرآن کے حافظوں کو، 6ٹھی 7ویں جماعت پڑھنے والوں کو، ان سے کو جب بھی تو کھانا پکاوے سر پہ دوپٹہ رکھ کر، گلے پر دوپٹہ ڈال کر، چادر ڈال کر
اپنے گلے کو چھپا کر باوضو ہو کر نماز کے وقت میں نماز پڑھ کر آٹے کی مٹھیاں بھرتے ہوئے ڈوئی سالن میں چلاتی ہوئے قرآن کی تلاوت کر درود شریف پڑھ ذکر اللہ کر اور کھانا سرو کرتے ہوئے کھانا کھلاتے ہوئے اللہ کا دھیان حاصل کر ذکر کے ساتھ ہاتھ دلوا کے کھانا کھلا اور کھانا کھلا کے ہاتھ دلوا ذکر سے کھانا پکے گا نماز کی حالت نماز پڑھ کے کھانا پکے گا سر کے بالوں کو چھپا کے کھانا پکے گا اور حلال کی روزی لانے والا حلال کی روزی محنت کر کے کھانا لائے گا میرے عزیزو جو بچہ تمہیں عید پڑھتا نظر نہیں آتا 8 دن حلال کا اور نمازی ہاتھ کا کھانا کھلاؤ انشاءاللہ جو بچہ تمہیں جمعے میں مسجد میں نظر نہیں آتا وہ تمہیں تہجد کے وقت مصلی کے اوپر ضرور نظر آئے گا 8 دن کی بات ہے صرف زیادہ نہیں سن 1988 کے اندر میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا پھر گاہے پھر تدریس پھر پڑھنا پھر پڑھانا کچھ رنگ چڑھا تھا شیخ موسیٰ خان صاحب البازی روحانی رحمت اللہ علیہ جن سے ہم نے سن 94 میں ترمذی شریف پڑھی تھی پھر اس کے بعد رنگ چڑھا تھا حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے پھر کچھ رنگ تھوڑا سا اور چڑھا تھا مولانا زبیل حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے پھر میرے عزیز و سید عبد الماجد شاہ صاحب تھے ٹھنڈا شریف والے حضرت رائے پوری کے خلیفہ کے ہاتھوں سے پھر مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا عبدالحیابی لاہوری رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھوں سے پھر اللہ اکبر ہاتھ میرے عزیزو ہاتھ بدلتے رہے لیکن میرے عزیزو کیفیت وہی رہی کبھی مسکین پور والوں نے جھولی میں لے لیا کبھی دارالسلام والوں نے جھولی میں لے لیا کبھی مفتی محمد حسن صاحب نے جھولی میں لے لیا کبھی چکوال شریف والوں نے جھولی میں لے لیا کبھی ڈیرے غازی خان سے حضرت علی مرتضی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہوں والوں نے جھولی میں لے لیا رب اکبر کی قسم ہے عورتوں میں ملا نہ ملا لیکن تقوی کا نور ضرور ملا نمازوں کا نور ضرور ملا طہارت پاکیزگی کا نور ضرور ملا اب اتنا ہمارے اندر کہنے کی ہمت ہو گئی جب کسی کے گھر میرے عزیزوں جا کے ٹھہرتے ہیں کھانے کے لیے یا تقریر کے لیے آرام کرنے کے لیے سب سے پہلے کان میں پوچھ لیتے ہیں بھائی بتاؤ یہ گھر کہیں بے نمازیوں کا تو نہیں ہے جو کھانا آپ نے ہمارے آگے لا کے رکھا بتا اس کھانے کے پکانے میں سبزی بنانے میں روٹی پکانے میں کتنے نمازیوں کے ہاتھ شامل ہوئے کتنے بے نمازیوں کے ہاتھ شامل ہوئے اگر نمازیوں کے ہاتھ شامل ہے تو تقریر کا تقوی برقرار رہے گا وگرنہ اللہ اکبر اگر بے نمازی کا ہمارے کھانے کے اندر ہاتھ شامل ہو جائے تو میرا عزیزو تقریر کا تقوی بھی آہستہ آہستہ رم جھم ہو کر آہستہ ہو جاتا ہے یہ اندر کی کیفیت بدلنا شروع ہوئی کھبڑ کھبڑ کھا رہے دبڑ دبڑ کھا رہے یہ ہوٹلوں والے ناراض نہ ہونا اگر کوئی بیٹھا ہو کم سے کم تم مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہو برتن تو دھو لیا کرو ہاتھ تو دھو لیا کرو پیشاب کر کے استنجا تو کر لیا کرو تمہارے ہوٹلوں سے کھانا کھانے والا حافظ بھی ہے قاری بھی ہے مسجد کا امام بھی ہے مؤذن بھی ہے اس نے میرے عزیزو خدا کے گھر میں آ کے سجدہ بھی کرنا ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے بے نمازی کی ایک ہاتھ کی روٹی حلق کے اندر چلی جاتی ہے اہل تقوی والوں کے تقوی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے خواجہ عبدالمالک صاحب نقشبندی صدیقی رحمت اللہ علیہ خانے والے راول پنڈی تشریف لے کے آئے آپ نے فرمایا دیکھنا بے وضو کے ہاتھ کا میں کھانا نہیں کھاتا اس نے کہا حضرت کوئی بتانے کی بات ہے آپ فکر نہ کیجئے انشاءاللہ یہ کھانا با وضو کے ہاتھ کا آپ کو ملے گا میں نے کہا ٹھیک ہے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پہ بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا ٹکڑا توڑا سالن میں جب یوں کر کے ڈبو دیا پہلا لقمہ منہ میں لیا یہاں لگا زبان کیا ہے یہ دل کا تھرمامیٹر ہے دل کی پاور مضبوط ہو زبان اپنا کام کرتی ہے جب دل کی پاور ڈیڈ ہو جاتی ہے تو یہ تھرمامیٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے پھر بہنوں کا حق بھی کھاتے مزہ آئے گا بیٹیوں کا کھاتے بھی مزہ آئے گا پڑوسیوں کا کھاتے بھی مزہ آئے گا اپنوں کا کھاتے بھی مزہ آئے گا جب دل اندر کی بیٹی چارج ہوگی تو میرے عزیزو اس زبان کے تھرمامیٹر پر حرام کا لقمہ لگاؤ گے اندر نگلنے کو دل ہی نہیں کرے گا خواجہ عبدالمالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹری چارج تھی ان کی بیٹری چارج ہوئی تھی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ مسکین پور والوں سے اللہ اکبر یہ ایسی بیٹری چارج ہوئی کہ موت آگئی ان کی بیٹری ڈیڈ نہ ہوئی میرے عزیزو جب دسترخوان پہ کھانا رکھا روٹی کا ٹکڑا انہوں نے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کے ہی اپنے منہ کے لگایا اپنے ہونٹوں کے اندر داخل کیا تو زبان کے ساتھ لگا
فوراً اس کو تھوک کے فرما دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مریدہ تجھے کیا پڑی تھی؟ تو نے میرے تقوی پہ، رزگاری پر، تو نے میری للہیت پر، خدا خوفیت پہ تو نے میری ضرب لگا دی۔ میں نے کہا نہیں کیا ہوا؟ خدا کے بندے تو نے بے وضو کے ہاتھ کا کھانا مجھے کھلا دیا۔ حضرت اللہ کی قسم نہیں، آج آپ کا تقوی فیل ہو گیا، آج آپ کا اندازہ فیل ہو گیا، آج میرا پیر ہولا پڑ گیا، آپ سمجھ نہ سکے کہ بے نمازی کا کھایا نمازی کا۔ تہجد میری بیوی نے پڑھی، ساری نمازیں میری بیوی نے پڑھی، جیسے اس کا وضو ٹوٹ جاتا فوراً میری بیوی با وضو ہو جاتی۔ مولانا ہو ہی نہیں سکتا میری بیوی نے بغیر وضو کے کھانا پکایا ہو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا ٹکڑا یہیں رکھا رہنے دے، جا اپنی بیوی سے پوچھ کیا یہ روٹی تو نے وضو کے ساتھ پکائی کہ بغیر وضو کے پکائی؟ اللہ اکبر۔ بیوی سے کمرے کے اندر پوچھنے کے لیے گئے، بیوی کہنے لگ، بیوی سے کہہ دیا بتا یہ روٹی جب پتوے پہ ڈالی تھی تیرا وضو تھا کہ نہیں تھا؟ بیوی کی چنگھاڑ نکل گئی، کہنے لگی تیرے پیر کا تقوی ہولا کوئی نہیں، تیرے پیر کا پرہیزگاری ہولی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم جو تیرے پیر نے کہا وہ سچ کا ہے۔ کہا کیا بنا؟ فرمایا روٹی کا پیڑا جب بنایا وضو تھا، جب میں نے روٹی ہاتھوں میں بنائی وضو تھی، جب میں نے چپاتی ہاتھوں میں بنائی تو میرا وضو تھا، جب میں توے پہ ڈالنے لگی پیڑی سلک گئی اور میری ہوا خارج ہو گئی، اللہ اکبر، روٹی توے پہ ڈلی تو میرا وضو ٹوٹ گیا تھا۔ مرید وہیں چنگھاڑے مار مار کے کہنے لگا خدا کی قسم ہے میرا پیر بھی سچا اور پیر کا تقوی اور پرہیزگاری بھی سچا ہے۔ تھرمامیٹر ہے۔ جب دل کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی تو میرے عزیزو چور دروازے سے نہیں کھلے عام گھر کے اندر داخل ہوگا۔ پھر میرے عزیزو بغیر مشقت کیے، بغیر میرے عزیزو جد و جہد کیے، بغیر میرے عزیزو بغیر بھاگ دوڑ کیے یہ ہماری قیمتی چیزوں کو چوری کر کے لے جائے گا۔ آج سے 25 سال پہلے قیمتی چیز کیا تھی؟ سونا تھا، چاندی تھی؟ نہیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے قیمتی چیز ہماری غیرت تھی، ہماری حیا تھی۔ میرے عزیزو سونا چاندی عام پڑا رہتا تھا، لیکن میرے عزیزو محلے والوں میں پتہ نہیں لگتا تھا اس گھر کے اندر کوئی عورت رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ غیرت کا اتنا خیال کیا جاتا تھا میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم ہے پہلے گھروں میں غیرت اتنی محفوظ تھی کہ گھروں کے چھتوں کے اوپر سے پرندہ بھی خیال سے گزرا کرتا تھا۔ اب تو لونڈے لپاٹے سارے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے، میں چل رہا توڑیاں بجری ہو ہاڑ، کن کا گھر ہے؟ حاجی صاحب کا گھر ہے، کن کا گھر ہے؟ ملکوں کا گھر ہے، عبداللہ نان کا گھر ہے، کمبوں کا گھر ہے۔ ماشاءاللہ کوئی ہنسنے کی بات ہے یہ؟ چلو یار چائے پینے کے لیے چلے، کہاں؟ فلانے ملنگی کے ہوٹل پر، فلانے کے ہوٹل پر۔ نہیں چھوڑ یار، آج میں تجھے ایسی چائے پلاؤں گا، آج سے پہلے تو نے ایسی چائے پینی ہوگی۔ کون بناتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میری بیوی ماشاءاللہ، میری بیوی ایسی چائے بناتی ہے جو ایک مرتبہ پیے دوبارہ اسے ہوٹل کی چائے پسند نہیں آتی۔ یہ چسکے کون دلوا رہا ہے؟ یہ غیرت والا دلوا رہا ہے۔ آجا گھر کے اندر، میری غیرت کا جنازے نکال۔ پہلے میرے عزیزو دور ایسا ہوا کرتا تھا کہ یار کو یار کے گھر کی گلی کا بھی پتہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب تو اندر جا کے پتہ لگتا ہے بیٹی نے بہن نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں۔ یار کی شادی ہو رہی ہے، کہاں سے کپڑا خریدے گا؟ یار مجھے پتہ، اپنی بھابی کو لے جانا انشاءاللہ تجھے بہترین کپڑے دلوا دے گی۔ اور اس سے بڑا چنوٹ والو ہمارے پہ ظلم یہ ہوا، اللہ اکبر، تم نے میرے کپڑے کے دامن کو، کردے کے دامن کو ہاتھ لگایا۔ صدیقی صاحب یہ کپڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں آتا، یہ سارا کام تیری بھابی کا ہے، مجھے تو اس چیز سے بالکل فکر کوئی نہیں۔ میں جانوں دکان جانے، جتی والی جتی بھی تیری بھابی لے کے آتی ہے، کپڑا بھی تیری بھابی لے کے آتی ہے، مجھے تو گوشت کی پہچان نہیں، مجھے تو سبزی کی پہچان نہیں، مجھے تو دال کی پہچان نہیں، یہ سارا ننگ پنے ہونے کا ٹھیکہ میں نے سارے کا سارا تیری بھابی کو دے رکھا ہے۔ اس کی نسل میں عبدالقادر جیلانی آئے گا۔
جو سارا دن سبزی والی دکان سے، جو سارا دن کپڑے والے دکان سے، سارا دن گھی آٹے والی دکان سے آٹا دھو دھو کے گھر میں لے کے آئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ شام کو تجھے نخرہ دکھائے گی، تیری پاک نسل کو پاک دامن ہو کر پاک ہاتھوں سے روٹی پکا کے نہیں کھلائے گی۔ اسکول پڑھانے والوں، کالج پڑھانے والوں، اللہ کے واسطے اور میرے عزیزو اپنے بچوں کی کھانے پینے کی ذمہ داری تو ان کی ماں کے ذمہ سونپ دو۔ اس چیز کو بالکل برداشت نہ کرو کہ نہ کچن کی ذمہ داری تو ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی غیر کے ہاتھ کا کھا کر میرے بچے دین اور دنیا کے نہ رہیں، کم از کم اس قابل تو اپنے ہاتھوں کا کھلا کر اپنی غیرت سے پکا کر اس قابل تو کر دے کہ میرے بچوں کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے۔ جاؤ میرے عزیزو کچن کی حالت دیکھو، تمہیں اپنے پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ میرے عزیزو شرط میرے سے لگاؤ، شرط حرام ہے، لیکن آؤ میرے سے ذمہ داری سے اس ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لو۔ تم بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ اگر خدا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ، خدا مرتے وقت کلمے کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ بارہ بجے تک رات کا میرے عزیزو گھر کا پروگرام چل رہا ہے، اچھے چار نمازیں مسجد کے اندر پڑھنے والے نمازیوں کے گھروں میں فجر کی نماز کا سجدہ ہی کوئی نہیں، 4 نمازیں پڑھنے والا، مسجد کو ہر مہینے 5000 دینے والا، وہ بھی فجر کی نماز کے سجدے سے محروم ہے۔ چنیوٹ والو آپ مجھے بڑے شوق سے سنتے ہو، اللہ آپ کی محبت ایسے برقرار رکھے، اور میں زندگی نبھانے کا تمہیں وظیفہ نہیں دے کے جا رہا، زندگی نبھانے کا، زندگی کارآمد بنانے کا، پیار کے پھولوں میں، پیار کی ڈولی میں سجنے کا میں موقع دے کے جا رہا ہوں۔ شادی شدہ افراد خدا کے واسطے اپنی نسل پر، اپنی بیوی پر، اپنے بڑوں، اپنے پرکھوں کی پگڑیوں کے اوپر ترس کھاؤ، ان کی داڑھیوں کے اوپر ترس کھاؤ۔ 7 بجے عشاء کی نماز پڑھو، اپنے گھر کو لو، تمہیں کیا سروکار، چائے والے کی چائے بکے یا نہ بکے، تمہیں کیا پیزے والے کا پیزا بکے نہ بکے، تمہیں کیا پان والے کا پان چلے یا نہ لے، خریدار وہ آ رہے، خریدار دیندار وہ ہے، تم ہی بیٹھے تماشا دیکھ کے وقت ضائع کر رہے ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر کتے بلوں کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن ابا کو نہیں دیکھ رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ موت کے وقت ابا سامنے پڑا ہوا ہے، یہ بچے کو کتے بلے کی پہچان ہے، باپ کی پہچان کوئی نہیں۔ یہ بچہ رات کو میرے عزیزو 12 بجے باپ کے کمرے میں نہیں آتا، یہ کہتا ہے مجھے نیند آ رہی، اسٹڈی کرنی ہے، صبح میں نے کالج جانا ہے۔ یہ بچہ رات کو 2 بجے کتے کے گلے میں سنگل ڈال کر تمہیں چنیوٹ کے بازاروں میں نظر آئے گا، باپ کے پیروں پر ہاتھ رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ تم نے اپنی نسل کو وقت ہی دینا چھوڑ دیا ہے۔ جس نے کندھے کا سہارا دے کر آپ کو مجھے قبرستان پہنچانا تھا، اور میں چھوٹی سی بات علماء سے دعائیں لے کے آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جب آپ کا چھوٹا سا بچہ مدرسے اسکول جاتا ہے، 12:30 بجے چھٹی تو 12:15 بجے 12:10 پہ چلے جاتے ہو، یار کی چائے چھوڑ کے چلے گئے، دکان کی بکری چھوڑ کے چلے گئے، گلہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، یار نہ تیرے بھتیجے کو لے کے آنا ہے، یار بچے کو لے کے آنا ہے۔ 10 منٹ پہلے سکول کے باہر انتظار کر رہے ہو کہ بیٹا اندر سکول کا امتحان دے رہا ہے، کالج کا امتحان دے رہا ہے۔ او میرے بابو، او میرے پیارے، او میرے بزرگا، او میرے بھائی، او میرے پیارے پیارے بھائی، کم از کم اپنی نسل کو اس قابل بنا جا۔ اگر بچپن میں آپ کا بچہ اسکول میں امتحان دے رہا تھا، آپ اس کی چھٹی کا اسکول کے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے، جب ابا جان قبر میں چلے جائیں اور قبر کے فرشتوں کو ابا جان امتحان دیں، تو آپ کے بچے قبر کے کنارے بیٹھ کر اس کا انتظار کریں، اپنے باپ کے لیے پڑھیں اور رو کے دکھائیں، تاکہ قبر کے حساب سے اور قبر کے امتحان سے میرے ابا کو چھٹی مل جائے۔ اتنا تو کم از کم اپنے بچوں کو اس قابل کر لیجئے کہ قبر کے امتحان سے چھڑانے کے لیے ہمارا بچہ اللہ اکبر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے والا بن جائے۔ نہیں یقین آتا، جاؤ میرے عزیزو اپنے گھر۔ میں کل کی بات نہیں کرتا، پرسوں کی بات نہیں کرتا، ترسوں کی بات نہیں کرتا، آپ اپنے گھر میں چلے جائیے گا۔ یہاں دینی مول سے، فتح العلوم کے سالانہ اجتماع سے، ختم بخاری شریف و ختم قرآن کے موقع پر دعائیں کر کے گھر جا رہے ہو، کسی کے 2 بچے، کوئی 12 سال کا، کوئی 15 سال کا، کوئی CS کر رہا ہے، کوئی سائنس پڑھ رہا ہے، کوئی انگریزی کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی وکیل بن رہا ہے،
سارے بچوں کو بٹھانا کہ میں تمہارے سے ٹانگیں نہیں دبواتا، میرے بچوں میں دعائی کی پرچی دے کے رات 1 بجے سردی میں تمہارے سے دعا نہیں منگواتا، میرے بچوں سوتے سوتے، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے یا میرے عزیزوں اٹھتے اٹھتے وہ دعا مجھے سنا دو جو میرے عزیزوں میت کے لیے نماز جنازہ کی حالت میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ اگر آپ کے 4 بچے وہ دعا فرور سنا دیں تو بے فکر ہو کے سو جا، تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں۔ اگر تیرا بچہ سنائے بغیر مسکرا کے اٹھ کے چلا جائے تو رو مصلی پر اتنا خدا کو رو کے دکھا جیسے بچے کے رونے پہ ماں کو ترس آئے، درد مند تیرے رونے پر خدا کو ترس آ جائے۔ خدا فتح العلوم بنانے والوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور فتح العلوم کو اب تک سنبھالنے والوں کو اللہ ہمیشہ قیامت کی صبح تک خوش رکھے، سلامت رکھے۔ مولانا دنیا آپ کو اجر دے یا نہ دے، لیکن اللہ نے آپ کو اجر ضرور دینا ہے۔ ہم سب کی طرف سے، اہلیان چنیوٹ کی طرف سے، عبدالحنان تمام اساتذہ کا، تمام مدرسے کے مدرسین کا، تمام معاونین کا، تمام خادمین کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرتا ہے۔ کم از کم ہمارے بچوں کو آپ نے اس قابل تو بنا دیا، پتہ نہیں زندگی کے کس پیر میں، رات میں، دن میں، اس بچے کو میں یاد آ جاؤں مرنے کے بعد یا آپ یاد آ جائیں، میرا بچہ میری مغفرت کے لیے قل ہو اللہ پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ قاری عثمان صاحب، آپ نے ہمارے بچے کو قل ہو اللہ سکھلا دیا، آپ نے ہمارے خاندان پر احسان فرما دیا۔ آپ نے کیا لینا، ہم نے آپ کو کیا دینا؟ کیا دیں گے؟ 1000 دے دیں گے، 2000 دے دیں گے، ان اجریہ الا علی اللہ، اجر تو آپ کو اللہ ہی قیامت کے دن دیں گے۔ علماء مایوس نہ ہونا، علماء پریشان نہ ہونا، تمہاری وقت کا، تمہاری قدر کا اس وقت اندازہ ہوگا جب فرشتے بائیں پکڑ پکڑ کے لے کے آئیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے سائے میں کرسیوں پہ بٹھائیں گے۔ اگلے درجے پہ 26ویں درجے پہ نبیوں کی کرسیاں ہوں گی، 25ویں درجے پہ علماء کی کرسیاں ہوں گی، حفاظ کی کرسیاں ہوں گی۔ لوگ کہیں گے یہ فتح العلوم کا استاد ہے، یہ جامع مسجد کا، یہ بازار والی مسجد کا استاد ہے، یہ فلانے مدرسے کا طالب علم ہے۔ اللہ آج انچی انچی کا حساب ہے، ان کا حساب کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم نے ان سے تھوڑا حساب لیا جو میں ان سے حساب لوں۔ تمہارے گھروں کے اندر بروز چلا کرتے تھے، یہ کچی دال روٹی کھاتا تھا، تمہیں تو نہیں نظر آتا تھا، میں دیکھتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، عید کے دل بھی سے وہ برات نہیں ملتی جو عام طبقے کے بچوں کو ملا کرتی تھی، میں دیکھا کرتا تھا۔ مدرسے میں قرآن پڑھنے والا لائلل کی جوتوں پہ بڑی عید اور چھوٹی عید خوشیوں سے مناتا تھا، اس کا یہی قصور تھا، یہ قرآن کا وارث بنا، اس کا یہی قصور تھا، میرے نبی کے دین کا وارث بنا، اس کا یہی قصور تھا، مسجد کے محراب و منبر کا وارث بنا۔ تم نے تھوڑے حساب لیے، کبھی پکڑوا دیا، کبھی چھڑا دیا، کبھی دبا دیا، کبھی تامڑا تو گول کروا کے اٹھوا دیا، کبھی ایک تنخواہیں دے کے مسجد سے نکال دیا۔ جس کے جی میں چاہ اسے جھڑک کے چلا گیا، جس کے جی میں چاہ اسے ڈانٹ کے چلا گیا، جس کے جی میں چاہ باپ کی قرآن خوانی کے لیے بلا لیا، جس کے جی میں چاہ روڈ سے پڑے دھکا دے دیا، کبھی پکڑوا دیا، کبھی صحابہ کا نام لیا اسے جکڑوا دیا، کبھی ختم نبوت کی چوکیداری کی اس کی نسلوں کو مروا دیا۔ تم نے اتنا حساب ان سے لیا، آج میدان معاشر میں تم نے اسے حساب جو گا چھوڑا ہی کوئی نہیں۔ آج میں اسے کھڑا کر کے آج میں اس کا حساب لوں، میں اللہ کی رحمت کو حیا آ رہا ہے۔ فتح العلوم کے ساتھ گھر تھا، صبح 7 بجے تھے، بچہ اٹھ کے واش روم کی طرف جا رہا تھا، اماں نے کہا تھا سردی بہت ہے، پانی ٹھنڈا ہے، نا آج منہ نہ دھونا، میں وائپ سے تیرا منہ صاف کر دیتی ہوں، میں گرم پانی کر کے تیرا منہ صاف کر دیتی ہوں۔ اسے وردی بھی بسترے پہ ملی تھی، اسے کھانا بھی بسترے پہ ملا تھا، اسے لنچ باکس بھی بسترے پہ ملا تھا، اسے مرات بھی ملی تھی۔ رات اس کا ابا چائے لینے گیا، انڈے لینے گیا، پاپے لینے گیا تو اس کی کھانے کی تھیلی، اس کی چیزوں کی تھیلی لے کے آیا تھا۔ جب یہ بھی گھر سے نکلا تو مدرسے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اللہ اکبر، اس نے اس ٹفل کے ڈبے کو دیکھ کر یوں کر کے پیٹ کا بل کھایا۔ اسے پتا تھا آج بھی مجھے کل کی رات کی دال ملنی ہے اور سادی روٹی ملنی ہے، خدا پاک کی قسم ہے، اور تیرے میرے بچے باداموں والا دودھ پیئیں، کشمیری چائے پیئیں۔ میں تمہیں میرے عزیزوں ایسے مدرسے دکھاؤں جب مدرسوں میں چائے کی گنجائش نہیں۔
اب میرے عزیزو مجھے فتح العلوم کا تو اندازہ کوئی نہیں، چلو پیچھے ملتان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، بھاولپور کے علاقوں میں چلو، غور صاحب صبح 9 بجے ناشتہ ملتا ہے، 1 روٹی رات کے سالن سے یہ پختون بیٹھے ہیں، بتاؤ اپنے مدرسہ کے حال، رات کی سوکھی روٹی چائے کے ساتھ، پھر عصر کی نماز کے بعد 7 سال کے 8 سال کے بچے کو عصر کی نماز کے بعد 2 روٹیاں سالن، پھر عصر سے لے کر اگلے دن صبح 9 بجے تک نہ کوئی برگر، نہ کوئی شبارما، نہ کوئی پیزا، نہ کوئی سینڈوچ۔ کیا ان کے دل نہیں ہیں؟ یہ تو وہ ٹوٹے دل ہیں، یہ تو وہ شکستہ دل ہیں۔ فرمایا او لوگو اگر تم بکھر چکو، او لوگو اگر تم ٹوٹ چکو، تمہاری کئی رسائی نہ ہوتی ہو، تمہاری کئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، چلو 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 مدرسے میں آ جاؤ۔ میرے نبی کے مہمان جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھوا کر اپنے لیے دعا کرواؤ۔ جب یہ سوکھی روٹی کھانے والا، اپنے کپڑے خود دھونے والا، چنیوٹ کے بیڈوں سے محروم ہو کر مدرسے کی چٹائیوں پہ لیٹنے والا، جب بغیر ارادے کے یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ کو ان کا تڑپنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ان کے ایک ایک بولوں کی برکت سے امت پر سے عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ چنیوٹ والوں کیا ان کے مقدر میں اچھے کھانے نہیں؟ کیا سنت ان کے لیے رہ گئی؟ تمہیں نبی سے کوئی واسطہ نہیں؟ 2000 کے قریب تعداد ہے فتح العلوم کی شاخوں میں، اور یہاں قسم اٹھا کے بتلاؤ جو پردیسیوں کتنا عرصہ ہوا برگر کھایا، کتنا عرصہ ہوا پیزا کھایا؟ اللہ اکبر۔ مجھے ایک اور گلہ ہے اہلیان چنیوٹ تمہارے سے، تم چندہ دو یا نہ دو تمہاری مرضی، تمہیں تمہارا پیسہ مبارک ہو، میں اللہ کا سارا مبارک۔ اگر کسی گھر کے اندر فوتگی ہو جائے، اول تو مدرسے والے اب غیرت کا تقاضا دکھاتے ہیں، بچوں کو جانے نہیں دیتے۔ اگر رکھ رکھاؤ کی خاطر اگر بچے جانے دیتے ہیں تو 4-4 گھنٹے بچوں سے قرآن پڑھاتے ہو، پھر معززین علاقہ چمکتی تمکتی گاڑیوں میں آتے ہیں، پھر طالب علموں کو حضرت جی ان کو اٹھا کے ادھر لے جاؤ، اٹھا کے ادھر لے جاؤ۔ انہیں میرے عزیزوں کو گلتی والے چاول ملیں گے، بکرے وہ کھا گئے جنہیں تمہارے باپ کا نام نہیں آتا، وہ مغفرت کی دعا کیا کریں گے؟ جو سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے تھک گئے، قرآن پاک پڑھ پڑھ کے تھک گئے، ان کے حصے میں چنے والے چاول، اور جو دوسرے آئے وہ مرغے کھا گئے، بکرے کھا گئے۔ کن کو کھلا رہے؟ جو جن کے کتے بھی میرے عزیزوں بکرے کا قیمہ، بکرے کے گوشت کا قیمہ دیسی گھی میں باداموں والے سالن کے ساتھ جن کے کتے کھاتے ہیں، ان قرآن کے وارثوں کو کھلا، اچھا کھلا، خود کھلا، کھڑا ہو کے کھلا، پانی اپنے ہاتھوں سے ڈال کے دے، برتن ان کے آگے کر، سالن ان کے آگے کر۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ تیرے مہمان ہے، یہ آمنہ کے لال کے مہمان ہے، اور میرے عزیزوں وہ کھا پی کر دعا کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں خدا کو رحم آئے یا نہ آئے۔ یہ قرآن کے وارثوں کو، نبی کے مہمانوں کو اچھے کھانے کھلا، یہ ڈکار بھی ماریں گے، ان کی ڈکاروں کی برکت سے اللہ پاک تیرے میرے باپ کی مغفرت کا انتظام فرمائے گا۔ کاموکی کے اندر ختم قرآن کا اجتماع تھا، مولانا میڈیا کے اوپر میرے پہ اتنے فتوے لگے کہ میں اللہ کے سامنے ایک دن رات کو رونے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اللہ، میں نے کوئی کنجری کا، کوئی ناچنے والی کا جوتا تھوڑی اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بچہ دستار بندی کے لیے ڈاکٹر صاحب کا بیٹا آیا، اس کا چاہنے والا زور سے کہنے لگا مولوی صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحب اینو با صافت بنا لیا، ہون ڈاکٹر بنانا۔ میں نے کہا بس کر مولوی صاحب اور ڈاکٹر صاحب اسے عالم بنانا، ڈاکٹر کے مزے تو نے چکھ لیے، عالم کے مزے اسے چکھانا۔ میں نے کہا بیٹے تیرا جوتا کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ۔ میں نے کہا اٹھا کے لا۔ میرے مجمع میں جوتا سر پہ رکھا، اس کے جوتے کو بوسہ دیا۔ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ عمل میرے اللہ کو پسند آ گیا، میں نے ناچنے والے کا جوتا نہیں اٹھایا، قرآن پڑھنے والے کا اٹھایا۔ اللہ میں نے قرآن پڑھنے والوں کا جوتا، جس کی وکالت آمنہ کا لال کرے گا،
جن کی سفارش پر اللہ تیری میری بخشش فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے اگر تیرا حفظ اللہ کو قبول پسند آ گیا، اگر تیرا اللہ نے پڑھنا قبول کر لیا تو تیرا جوتا عبدالحنان کے کردار سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ وہ لوگوں نے میرے پہ اتنے فتوے لگائے، حافظ قرآن کا جوتا چوم لیا، حافظ قرآن کا جوتا چوم لیا۔ اور لوگوں یہاں سے تم جھنگ کی طرف جاؤ، جھنگ سے میرے عزیزو ایک روڈ ٹوپے کی طرف، ایک روڈ گوجرے کی طرف، ایک روڈ 18 ہزاری کی طرف جائے گا۔ اس 18 ہزاری میں ایک مرد قلندر رہا کرتا تھا جس کو حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ میں یہ 14 تاریخ کو رجانے پروگرام میں گیا، پیر عطا اللہ نقشبندی فرمانے لگے مولانا یہ واقعہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، سن 2001 کا واقعہ ہے۔ مدرسے کے اندر راشن ختم ہو گیا تھا، اساتذہ اکرام کی 3 مہینے کی تنخواہ مدرسے پہ چڑھ گئی تھی۔ میں نے حکیم صاحب کو دیکھا رات کو 2-2:30 بجے نکلے، اپنے دامن میں جتنے مدرسے کے طالب علموں کے جوتے سما سکتے تھے سارے مدرسوں کے مٹی والے پھٹے گھسے پیٹے ٹوٹے جوتے اٹھا کر مسجد کے ویڑے میں بیٹھ کر خدا کو جوتے دکھا دکھا کے رونے لگ گئے کہ اللہ یہ عام جوتا نہیں، حافظ قرآن کا جوتا ہے، یہ قرآن والے کا جوتا ہے، اے اللہ یہ محمد کے مہمان ہے، صبح ان کے پاس ناشتے کے لیے آٹا کوئی نہیں، مولا ان جوتوں کے صدقے کرم فرما دے، مدرسے میں آٹے کا انتظام کر دے۔ کہ وہ روتا روتا فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، صبح سورج نکلا، ایک مرد قلندر آیا کہ لگا واہ تو نے اللہ کو ایسے رو کے دکھایا، تو نے طالب علم کے جوتے کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اس جوتے پر خدا کو اتنا پیار آیا کہ مدرسے کے 3 مہینے کے انتظام کے لیے اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے۔ 3 مہینے کا راشن میں دینے۔ اہلیان چلے اٹھ، جب تمہیں یہ گلیوں میں بازاروں میں نظر آئے تو دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا کرو۔ انہوں نے خدا کے قرآن کے لیے اپنی مراعات کو چھوڑا، انہوں نے گھروں کو چھوڑا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، انہوں نے سردی کی بہاروں کو چھوڑا، دیسی انڈوں کو چھوڑا، انہوں نے دیسی ساگ کو چھوڑا، ماں باپ کے پیار کو چھوڑا۔ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے گرم بستروں کو چھوڑا۔ او میرے بچوں آؤ آؤ، پورے سال کی بات نہیں کرتا، تم ایک ہفتہ مدرسے کے فرش پہ لیٹ کے دکھاؤ، تمہاری کمر کڑ جائے گی۔ اللہ نے جتنا بڑا اعزاز دیا اتنا بڑا قرآن کے وارثوں کو حوصلہ دے رکھا ہے۔ اللہ کرے ہمیشہ، پوری دنیا مخالف ہے، پوری دنیا۔ پوری دنیا کی بے حیائی، میں کسی ایک ملک کا نام نہیں لیتا، انگلیوں پہ گنو انگلیوں کے پورے ختم ہو جائیں، پینسل سے لکھوں سیاہی ختم ہو جائیں، ورقوں پہ لکھوں تو میرے عزیزوں ورقے ختم ہو جائیں، اتنے نام ہیں قرآن کی مخالفت کرنے والوں کے۔ لیکن میرے عزیزوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اگر میرے رب کا وعدہ نہ ہوتا تو قرآن کی فیکٹریاں کب سے بند ہو جاتی۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک قرآن کی فیکٹریاں چلانے کا وعدہ کر رکھا۔ آؤ فکر دعوت دیتا ہوں آپ کو، ہر بازار میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو کسی نہ کسی کونے پہ گورنمنٹ کا پرائیویٹ آپ کو بینک نظر آئے گا۔ اپنی رقموں کو یہاں محفوظ کیجئے، اپنی بجٹ کو یہاں محفوظ کیجئے۔ 12 دیں گے، 12.5 دیں گے، ایک پہ 15 دیں گے، ایک پہ 20 دیں گے۔ میرے عزیزوں سنیے آپ نے قرآن کی آواز، یہ قرآن کہہ رہا ہے او لوگو اپنی رقموں کو یہاں محفوظ کر رہے ہو، تمہارے جانے کی دیر ہے، بستر پہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ ساری رقمیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ اس رقم کے اوپر تیرے بیٹے تجھے لڑتے نظر آئیں گے، تیرے بھائی تجھے لڑتے نظر آئیں گے، تیری بیوی طلاق لیتی نظر آئے گی، تیری ماں بھی کہے گی مجھے کیا دیا، تیرا ابا بھی تجھے چھوڑتا نظر آئے گا۔ اپنی رقم کو میرے بینکوں میں محفوظ کر، جب قیامت کی صبح تک تجھے ان رقموں کے علاوہ بے حساب ملے گا۔ یا اللہ تیرے بینک کون سے کہ ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل، میرے بندوں پہ خرچ کر، یتیموں پہ خرچ کر، ماں باپ پہ خرچ کر، مسکینوں پہ خرچ کر، اہل دینداروں پہ، اہل تقوی والوں پہ، قرآن کے طالب علموں پہ خرچ کر۔ آج دنیا کے گندم کی 2 آٹے کی روٹیاں تو دے دے، قیامت کے دن ان 2 روٹیوں کے عوض میں تجھے جنت کے دسترخوان پر نہ بٹھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔
کہ مذاق ہے؟ مسجدیں بنانے والے قیامت کے دن مسجدیں پہچانیں گی. قرآن کی فیکٹریوں کو تیار کرنے والوں قرآن کی فیکٹریاں بلکہ قرآن قیامت کے دن پہچانیں گے اللہ وہ کھڑا ہے جس نے ہمارے پہ خرچ کیا تھا. یا اللہ جس نے میری تشہیر پہ خرچ کیا تھا, میری تشہیر کرنے والے میرے پڑھنے والے پہ خرچ کیا تھا. اور میرے عزیزو اللہ اکبر, دنیا کے اندر میرے عزیزو کسی کا کوئی سفارشی بنتا ہے تو میں 2 یاروں سے دوستی لگانے کیا کہہ کے جاتا ہوں. 2 یاروں سے دوستی لگانا, 2 یار تم ایسے بنانا, ایک یار کا نام نماز ہے, دوسرے کا نام قرآن ہے. میرے عزیزوں کوشش کرنا ان یاروں کو قبر تک نہ چھوڑنا. دنیا کے یار تمہیں قبر کی تہ تک چھوڑ کے چلے جائیں گے, ان 2 یاروں سے یاری لگاؤ. رب اکبر کی قسم ہے جب تک جنت الفردوس کی چوکھٹ پار نہ کروا دیں یہ دونوں یار تیرا میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے منظم نظام ہے ملک پاکستان کے اندر ہے, وگرنہ میرے عزیزوں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لو. خدا تمہیں سلامت رکھے, خدا تمہارے 10 روپے کو, خدا تمہارے 20 روپے کو. او لوگو تم یاروں سے کمیٹی ڈالتے ہو, بندہ بڑا اعتبار والا قاری عثمان صاحب ہزار کی کمیٹی ڈر رہی ہے, یار سارے کھاؤ بھی ہوتے ہیں. نہیں بولی صاحب وہ میڈیکل سٹور والا, اور نہیں وہ کپڑے والا, وہ گوشت والا, وہ پرچون والا تاریخ پر کمیٹی دیتا ہے. 10 تاریخ کو 5 بجے تاریخ پر کمیٹی دے دیتا ہے. اور میرے عزیزو دنیا سے کمیٹی ڈالتے ہو, ان کے وعدوں کا اعتبار ہے. اللہ سے بھی کمیٹی ڈال لو. اللہ میں کتنے کی ڈالوں, میرے پاس 1000 روپے کی طاقت نہیں, میرے پاس 800 روپے ڈیلی کی طاقت نہیں, میرے پاس 500 روپے کی طاقت نہیں. اللہ فرماتے 1 ہفتے کے بعد 10 روپے کی طاقت تو ہے کمیٹی ڈالنے کی. اللہ بتا ممبر کہاں سے لاؤں گا؟ فرمایا کمیٹی ڈالنے کے لیے تجھے ممبروں کی ضرورت نہیں. اللہ میں کس کے پاس جمع کراؤں؟ فرمایا گھر کے اندر پانی کا گلاس ہی لے لے, پانی کا مگ لے لے, چھوٹی سی گڈوی لے لے, تکیے کا غلاف لے لے, الماری لے لے, کپڑوں کے نیچے جگہ لے لے. روزانہ میرے نام پر 10 روپے کمیٹی ڈال. جب 7 دن گزر گئے 50 روپے ڈال لے, 20 روپے ڈال لے, جتنی تیری گنجائش ہے اپنی بجٹ میں سے کمیٹی ڈال. 1 ہفتے کے بعد جہاں تیرا دل ٹھکے اس کمیٹی کو قرآن والوں کو جا کے دیا, کسی مدرسے میں جا کے دیا, کسی غریب کے گھر جا کے دیا. جس غریب کے گھر گئی تیری کمیٹی نکل گئی, یتیم کے گھر گئی تیری کمیٹی نکل گئی, مدرسے میں طالب علموں کے پاس گئی تیری کمیٹی نکل گئی. اللہ وصول کہاں سے کروں گا؟ فرمایا کمیٹی مدرسے میں ڈال دے, وصول میں تجھے قیامت کے دن وصولی دوں گا, دکھا دکھا کے دوں گا. 1 کے بدلے 10 دوں گا, 1 کے بدلے 700 دوں گا, 1 کے بدلے 49 کروڑ دوں گا. جا میرا بندہ تیری اوقات جمع ضرب تقسیم کی, میری شان جمع تقسیم ضرب سے پاک ہے. اللہ پھر تو کیا دے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اے بندے لیتے لیتے تیرا دامن تنگ ہو جائے گا, لیکن میرے دینے میں کمی کوئی نہیں آئے گی. کیسے دیتا ہے؟ کیسے دے گا؟ بندے ہم تو وہ کریم ذات ہیں, اللہ اکبر, پیسے کا بدلہ پیسے سے, نیکی کا بدلہ نیکی سے دے دیتے ہیں, کبھی گناہوں کا بدلہ بھی نیکی سے دے دیتے ہیں. یہاں ملے گا, ہاں بندے یہاں ملے گا. 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک کا نام حسن بصری تھا, ایک کا نام مالک بن دینار تھا, ایک کا نام حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھا. تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے اللہ گناہوں کے بدلے نیکی کیسے دیتا ہے, اللہ گناہوں کو کیسے معاف فرماتا ہے, اللہ کے آگے کمیٹی کیسے ڈالیں, گناہوں کی کمیٹی ڈال دیں, اللہ اکبر, توبہ والے گلک میں جمع کرا دیں, پھر اس گلک کو تھوڑے پھوڑیں گے, پھر بتا نیکی ملے گی یا گناہ ملیں گے. تینوں کی آپس میں بحث ہو گئی. حسن بصری سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا, ہزاروں آدمی درس میں بیٹھا کرتے تھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے کتاب کھولی کہ یہ لکھا ہے کمیٹی ڈال لو, اور اللہ اکبر ایک مرتبہ اس کمیٹی پر رو کے دکھا دو, آنکھ سے آنسو نکال کے دکھا دو, اللہ اکبر, وہ گناہوں والی کمیٹی نیکیوں والے گلک میں بدل دے گا.
حضرت شفیق بلخی بیٹھے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، اس کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ اندر سے سچی توبہ کیو تب اللہ اس کمیٹی کو نیکی میں تبدیل کرے گا۔ میرے عزیزو مالک بن دینار بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، میری تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کمیٹی ڈالتے وقت، رونگٹے کھڑے ہو جائیں تب کمیٹی قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، تینوں بحث کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا آنسو نکلے، کوئی کہہ رہا رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کوئی کہہ رہا سچی توبہ کرے۔ چاروں طرف نظر پڑی، کوئی طواف کرنے والا، کوئی ذکر کرنے والا، کوئی قرآن پڑھنے والا، کوئی تسبیح ذکر کرنے والا بیت اللہ میں موجود تھا۔ ہر کوئی اپنی کمیٹی میں مصروف تھا، ہر کوئی اللہ کو منانے میں مصروف تھا، اللہ سے تعلق بنانے میں مصروف تھا۔ حسن بصری کہنے لگے وہ تلاش کرو، اس کو تلاش کرو جو اس وقت اللہ سے رابطے میں، جس کی کال اللہ سے ملی ہوئی ہے۔ چاروں طرف نظر ڈالی، چاروں طرف نظر ڈالی، کسی کی کال نظر ہی نہیں آئی، کوئی رابطے میں نہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یوں سینہ چوڑا کیا، یوں گردن اٹھائی اور یوں کر کے دیکھا، ایک بوبو بیٹھی ہوئی تھی۔ بوبو جانو کون تھی؟ اس بوبو کے پاس جب ہمارے گھروں میں تھی بابا جی، اس بوبو کی مسند مسلح ہوا کرتی تھی، اس بوبو کے تکیے کے نیچے ٹافیاں ہوا کرتی تھی، اس کے سلوک کے خصے کے اندر چونی چونی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کرتی تھی۔ ہاں، اس بوبو کی آنکھوں میں MRI سی ٹی سکین ہوا کرتا تھا، الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہوا کرتی تھی۔ بوبو تھی قاری صاحب، جب بچہ باتھ روم میں سے آتا تھا اس کا الٹرا ساؤنڈ مشین بتائی تو سنجا نہیں کر کے آیا، ہاں روٹی کھاتے ہوئے تو نے ہاتھ نہیں دھوئے۔ وہ بوبو برچی خانے میں نظر رکھتی تھی اور کہتی تھی بہو ڈوئی الٹی نہ چلا، ڈوئی سیدھی چلا۔ وہ بوبو برچی خانے میں دیکھ کے کہتی تھی اے بی بی، ہڈیا کے کنارے پہ چمچہ نہیں مارتے بلکہ ہاتھ پر جھاڑتے ہیں۔ وہ بوبو بیٹھی ہوتی تھی جو ہنڈیا کے ڈھکنے پہ سالن والا چمچہ نہیں رکھنے دیتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی کر رہی؟ وہ بوبو ہوا کرتی تھی، چنگیر سامنے ہوا کرتا تھا، جب تک پہلی روٹی کے ٹکڑوں کو ختم نہیں کرتے دوسری روٹی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتی تھی۔ وہ بوبو ہوا کرتی تھی جو کہا کرتی تھی گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پی، جو بوبو کہا کرتی تھی چبڑ چبڑ کر کے روٹی نہ کھا، آواز بند کر کے روٹی کھا۔ وہ بوبو ہوا کرتی تھی اور کہتی تھی نماز پڑھ لی، نماز نہیں پڑھے گا تو تیرے منہ میں جھوٹ بولے گا تو تیرے منہ میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ وہ بوبو کہتی تھی چپکے سے ہنڈی سے بوٹی نہیں اٹھانی، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ بوبو کہا کرتی تھی کوئی نہیں، لے بھائی کے کپڑے پہن لے، بھائی کے تو ہیں۔ اس وقت نہ کوئی جراثیم تھے، نہ کوئی وائرس تھا، نہ بیماری تھی۔ حاجی صاحب کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، کبھی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ چنیوٹ کی سرزمین پر رہنے والوں، ایک بھائی کا کپڑا دوسرا پہن لیا کرتا تھا، ایک بھائی کی جرسی دوسرا پہن لیا کرتا تھا، مونگ پھلی والے سے مونگ پھلی لے کے ایک دوسرے کو چھیل کے دیا کرتے تھے۔ اب تو عدالتوں کے اندر کھالیں اتار رہے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، بھائی اپنا حصہ دوسرے پہ قربان کیا کرتا تھا، باپ مر جایا کرتا، بڑا بھائی چاروں بھائیوں پانچوں کو سنبھالا کرتا۔ اب تو مرنے کے بعد بڑا بھائی بے رخ ہو جاتا ہے، جو دکان پہ بیٹھا دکان اس کی، جو مکان پہ بیٹھا مکان اس کا، جو جائیداد پہ بیٹھا جائیداد اس کی، جو گھر میں بیٹھا گھر اس کا، جس کے پاس ماں کے کنگن پھر وہی مالک بن گیا۔ بیٹیاں رلا کے بھیج دی، بہنیں تڑپا کے بھیج دی، بھائیوں کو ایک ویڑے سے اٹھا کے بھیج دیا۔ اور چنیوٹ کی سرزمین والوں، پہلے تو شام کو ایک ویڑے میں ایک کھٹڑے پہ سوب کی ہنسی نظر آیا کرتی تھی، اور لوگوں اب تو عدالت کے اندر ایک دوسرے کے سینوں میں گولیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو ہمیں یہ حالات دیکھنے تھے۔ اٹھاؤ اللہ کے دربار میں ہاتھ اور رو کے گو یا اللہ، وہ دن کون چوری کر کے لے گیا، نفرتیں کون گھر میں دے گیا، محبتیں کون لے کے چلا گیا، اخلاص پیار کون لے کے چلا گیا۔ ایک بیمار تھا دوسرا تڑپتا رہتا تھا، اب تو ایک کے مرنے پر دوسرا جنازہ پڑھنے نہیں جا رہا۔ ایک ماں جایا بیمار ہوا کرتا تھا، دوسرا ڈاکٹر کو کہتا تھا ڈاکٹر سی میری زندگی لے لو، میرے بھائی کو بچاؤ۔ اب تو پوچھ رہے ہیں بیٹے ابا کی چیک بک کہاں ہے، باپ کا شناختی کارڈ ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ مرنے والا بھائی اپنے کانوں سے سن رہا ہے۔ اللہ اکبر، ماں مری پڑی ہے، ججوڑ کے کہہ رہے ہیں امی جی چابی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون سی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں
یہ کون نعت خان کو کہتے ہیں باپ سراں دے تاج ہندے؟ قسم اٹھا کے بتاؤ تمہارے گھر میں تمہارے باپ سروں کے تاج ہیں؟ نہیں، تم نہ بولو، میں ان باپوں سے پوچھوں گا، بتاؤ تم تاج ہو یا ردی کی ٹوکری کا کوڑا ہو؟ جب جوانی میں باپ کے بڑھاپے کو دیکھ کر اولاد کے چہرے پہ ہنسی آ جائے، جب ماں اور باپ کا گھر کے اندر مذاق اڑنے لگ جائے، تو پھر میرے عزیزو ان کا تو اللہ وارث ہے، تم اپنے خاتمے کی حفاظت کرو۔ پتہ نہیں جانوروں کی طرح مریں گے یا انسانوں کی طرح مریں گے، کوشش کرنا ماں باپ کو راضی راضی بھیجنا۔ اور مستقبل کے مہمانوں، قرآن پڑھنے کے لیے آنے والوں، حدیث پڑھنے کے لیے آنے والوں، خبردار خبردار، اس وقت تک گھر سے نہ نکلا کرو جب تک اپنی ماں کے ہاتھ سے سر پر ہاتھ پھروا کر اور اپنے باپ کی دعائیں نہ لیا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، جیسے بیٹری کے اندر سیل ڈالو بیٹری چارج ہو جاتی ہے، ماں کے پیار باپ کے دعاؤں سے انسان کی اندر کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اب تو ماں پادشاہ رہ گئی، ماں جنت کا مکان ہی ختم ہو گئی۔ زبان کا کڑوا بول اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا، نہ اس کڑوے بول سے بھائی بچا، نہ بہن بچی، اللہ اکبر، نہ رشتہ دار بچا، اوے گلی کا کتا بھی نہیں بچا، وہ بھی تیرے زبان کے کڑوے بول کی وجہ سے بھونکتا ہوا دوڑ گیا۔ ایک غزوے پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک جنگ کے موقع پر صحابی نے لوہے کی زرہ پہن رکھی ہے، لوہے کا جوتا پہن رکھا ہے، دوڑتا 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 گیا، اچانک امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر بے ساختہ پاؤں آ گیا۔ لوہے کا جوتا جب نبی کے نرم ریشم جیسے پاؤں پہ آ کے لگا، حضور کی آواز نکلی ہوئی، آپ نے بڑا ہو، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے جاتے ہوئے یوں کر کے مار دی۔ اب لوہے کی زرہ پہ کتنی لگی ہوگی؟ صحابی نے مڑ کے دیکھا، اور تمہیں اخلاق بتاؤں مدینے والے، مدینے کا سرما تو پاکستان آ گیا، مدینے کا میرے عزیزو کھجورے تو پاکستان آ گئی، مدینے کا رومال آ گیا، لیکن معذرت کوئی ایسی ایئر لائن ہی نہیں جو مدینے کے اخلاق لے کے آ سکے، کوئی میرے عزیزو ایسا لیگیجی نہیں جو مدینے کے اخلاق لا سکے۔ یہ مدینے میں چھوڑ دی، باقی مدینے کی سوغاتیں ساری آ گئی۔ رحمت عالم نے یوں کر کے چھڑی مار دی اس طرح۔ صحابی کا پاؤں ایک ہوا میں ایک زمین پر، فرمایا رکھتا کیوں نہیں کا ڈر لگتا ہے گستاخی ہو گئی، نبی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، حضور کو تکلیف پہنچی، اگر میں پاؤں زمین میں رکھوں کہیں زمین میرا پاؤں نگل ہی نہ لے۔ اللہ کے نبی نے روکا کوئی نہیں، اس نے پلٹ کے نہ دیکھا، گھر چلے گئے، ساری رات نہ کھایا نہ پیا، خیمے میں چلے گئے، ساری رات کھایا نہ پیا، روتے رہے، اللہ صبح جبرائیل نہ آ جائے، اللہ تیرا کوئی پیغام نہ آ جائے، کوئی میرے لیے سزا نہ اتر جائے، اللہ تجھے تو پتہ ہے نا، تو دیکھ رہا ہے۔ اچانک پاؤں آیا، میں نے جان کے تو نہ رکھا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، جب میرے عزیزو فجر کی اذان ہوئی، مؤذن نے اذان دینے کے بعد اعلان کیا، وہ جلدی حضور کے دربار میں پیش ہو، وہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے جس نے کل نبی کے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا۔ صحابی کہتا ہے ایسا لگا جیسے پیروں سے زمین نکل گئی، جسم کانپنے لگ گیا، کوئی نہ کوئی جبرائیل اللہ کا حکم لے کے آیا ہوگا، اب تو میرے لیے سزا تجویز ہو گئی ہوگی۔ ڈرتے ڈرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو گئے، سر حضور کا بھی جھکا ہوا، صحابی نے بھی جھکانا شروع کر دیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آمنہ کے لال مکے کے در یتیم نے، سارے نبیوں کے سردار، ختم نبوت کے تاج پہننے والے نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں سر اٹھایا، انداز ہی بدل گیا، انداز ہی بدل گیا۔ تبدیلی یہ نہیں جو تیرے میرے پاکستان میں آئی، تبدیلی وہ تھی جو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ صحابی کو فرمایا میرے لاڈلے، پتہ ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا؟ کل غصے میں اچانک میری چھڑی تیرے جسم پہ لگ گئی تھی، اس چھڑی کے لگنے کی وجہ سے اللہ کا نبی تیرے سے معافی مانگ رہا۔ وہ حضور کا مکھڑا دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی، کہا یا رسول اللہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی۔
فرمایا تو بھی تو انسان ہے نا, تو نے کوئی جان کے تھوڑی پاؤں رکھا تھا, تینوں تو جان کے رکھتا تو پھر بات ہوتی, تو نے تو چلتے میں اچانک رکھ دیا, چھڑی تو میں نے ماری تھی, مجھے معاف کر دے. فرمایا پھر آمنہ کا لال رونے لگ گیا, صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی, کوکیں نکل گئی, اللہ کے نبی بس کر دو نا. فرمایا اس کو مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر. ہم نے بہنوں کو کتنے بولوں کی چھڑیاں ماری, ہم نے بیٹیوں کو کتنا ددکارا, بھائیوں کو بازاروں میں کھڑے ہو کے کتنا ذلیل کیا, ان چھڑیوں کا بدلہ اللہ لے گا. محلے والوں کے ساتھ میں نے کیا کیا, پڑوسیوں کے ساتھ میں نے کیا کیا, کرائے کی دکان پر قبضہ میں نے کیسے کیا, چھڑانے والے کے میں نے چھکے نہیں چھڑا دیے, مالک مکان کو اللہ اکبر میں نے گلیوں میں نہ رلا دیا, اس کے پیروں کے ہاتھ نہ لگوا دیے, یتیموں کا مال میں کیسے ہڑپ کر گیا. یہ پوچھیں گے اللہ, لکھ رہے ہیں کھڑے دو لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے اوے بے وقوفا مرنے سے پہلے توبہ کر دے تاکہ لکیر پھر جائے, ورنہ قیامت کے ایسا حساب لیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اللہ کا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے, معافی نہ بھی مانگے تب بھی کچھ نہ تھا, معافی مانگ رہے ہیں, اور مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. بلاخر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں, میرا پاؤں آیا اللہ کے نبی, آپ نے چھڑی ماری ہے تو پیار سمجھا تھا. فرمایا نہیں نہیں ایسے تجھے جانے نہیں دوں گا. میرے بلال اور میرے یارو, میری 60 اونٹنیاں لے کے آؤ, ان کی رسیاں اس صحابی کی جھولی میں ڈال دو کہ میرے سے اس پر زیادتی ہو گئی. اللہ کا نبی 60 اونٹنیاں دے کے تجھ سے معافی مانگ رہا. یہ دین میں کہاں تلاش کروں؟ موبائل کھول کے دیکھ لو, ایسے لڑ رہے ہیں جیسے مرغوں کی چونچیں لڑ رہی ہوتی ہیں, ہاتھ تاپائیاں ہو رہی ہیں, گالیاں دے رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. ہم اس فیلڈ کے اندر ہیں, ایک بات اگر سبقت لسانی سے منہ سے نکل جائے اللہ کی قسم جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں سب سے, مسند پر بیٹھنے والوں, ممبروں پر بیٹھنے والوں اور ممبروں کے سامنے بیٹھنے والوں, خدا کے واسطے نرم لہجہ استعمال کرو. ختم نبوت کی چوکیداری میں ڈٹ جاؤ, صحابہ کی ناموس پہ ڈٹ جاؤ, اللہ کی توحید پہ ڈٹ جاؤ, عظمت قرآن پہ ڈٹ جاؤ, بات اسلام قرآن کی ہو تو ڈٹ جاؤ, لیکن اپنے معاملات میں میانہ روی اختیار کرو. معاف کرنا, درگزرنا اپنے ذہنوں کے اندر لے کے آؤ. بات کر رہا تھا بوبو کی, اب نہ بوبو تو گھر سے چلی گئی, اوہو ہمارے گھر کے اندر رہ گئی. وہ ایک اللہ اکبر. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک بوبو پہ نظر پڑی, دور سے دیکھا, کلیجہ ٹھرا, منہ میں مسکراہٹ آئی اور دور سے کہا رابعہ رابعہ. مائی رابعہ نے بکل اوڑھ رکھی تھی, چادر لے رکھی تھی اور بیٹھی ہوئی تھی, یوں کر کے چادر ہٹائی, یوں دیکھ رہی تھی. حسن حسن ڈونٹ ڈسٹرب می. کیا تجھے پڑی؟ جب میں اپنے یار سے رابطہ کرتی ہوں تو میرے رابطے میں خلل پیدا کرتا ہے. کہنے لگے آج تیرے یار سے ہمیں کام پڑ گیا, پہلے یہ بتا یار رابطے میں ہے کہ نہیں. فرمایا جس کا یار رابطے میں نہیں ہوتا وہ مومن ہی نہیں ہوتا ہے. وہ مومن کیسا؟ جس کا یار رابطے میں نہیں ہوتا, جس سے تار نہیں ملے ہوتے. حسن بصری کہنے لگے تیرا یار تیرے سے رابطے میں کہاں؟ کہ اپنے یار سے پوچھ کے بتا کمیٹی کیسے قبول کرتا ہے, توبہ کیسے قبول کرتا ہے. کہنے لگی تجھے تیری کتابوں نے نہیں بتایا. کہ کتابیں تو یوں کہہ رہی آنسو نکلے, کتابیں تو یہ کہہ رہی کہ دل کے اندر سچی معافی ہو, توبہ ہو, کتابیں یہ کہہ رہی کہ رونگٹے کھڑے ہوں. کہنے لگی اچھا. بوبو کہنے لگی اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں. آسمان کی طرف نگاہ کی, کچھ ہونٹ ہلے اور مسکرانے لگ گئی. کہا حسن بصری تیری کتابوں نے چنیوٹ والوں کو اللہ سے کتنی دور کر دیا. اگر آنکھیں نہیں ہوں گی تو آنسو کہاں سے آئیں گے, اگر نہ نکلے تو آنسو کہاں پانی کے لائے گا. حسن بصری تو نے اندر جھانک کے دیکھا, سچی توبہ کی یا پکی توبہ کی؟ اے مالک بن دینار, اگر جسم پہ بال ہی نہیں تو رونگٹے کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ حسن بصری بھی وجد میں آ گئے. اے رابعہ ہماری چھوڑ, وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگی سبحان اللہ, وہ تو کہتا ہے جاؤ میرے بندوں کو آسانی دے دو, جاؤ جا کے میرے بندوں کو کہہ دو جو چنیوٹ کی زمین پر بیٹھ کر کہتا ہے اللہ معاف کر دے مجھے, میری کبریائی کی قسم ہے. معافی مانگنے والے کے ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں, پہلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا.
آ جاؤ میرے پیارو، آ جاؤ اس کی رحمت والی چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ امن ملے گا تو یہاں ملے گا، سکون ملے گا یہاں ملے گا، دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی تو یہاں ملے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، صبح و شام میں آمنہ کے لال کے طریقوں کو زندگی میں لانا پڑے گا۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، دائیں کندھے سے لے کے بائیں کندھے تک، آگے سے لے کے پیچھے تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، مکان سے لے کے دکان تک، گھر سے لے کے قبر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے مال جان لگانا پڑے گا۔ آج میرے عزیزوں، صلاحیت لگانے والے تمہارے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں مدرسے کے طالب علم بیٹھے ہیں۔ اب ان کو تمہاری طرف نظریں، مکے سے آئے مدینے میں جاننے یہ لے کے آئے، مال مدینے والوں نے دے دیے۔ اللہ کے کرم سے، ان کی برکت سے دین سارے عالم کے اندر زندہ ہو گیا۔ اب یہ اپنے کام کے لیے ہتھیار باندھ کر آ گئے، اب صرف تمہارا انتظار کر رہے، کب تم اپنی صلاحیتوں کو، کب تم اپنے مال کو، کب تم اپنے حلال مال کو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اپنی ضروریات کو، اپنی ضروریات کو، اپنی زندگی کی ضروریات کو دائیں بائیں کر کر اللہ کے دین متین کے لیے، قرآن کی عظمت کی بہاروں کے لیے، کہ دین میری زندگی میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے، مال کے لیے، جان کے لیے، اللہ کے آگے نذرانے پیش کرنے کے لیے کب آؤ گے میرے عزیزوں؟ اگر ہم آپ کو آواز دیں کہ مدرسے کے لیے، قرآن کی تشہیر کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے، تو کیا آپ سینہ تان کے کھڑے ہوگے یا پیٹھ پھیر کے جاؤ گے؟ بولو 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 بولو، آپ کا مال کام آئے گا؟ دو چار ہاتھ کھڑے کیوں ہیں؟ سارے کیوں نہیں؟ سارے کیوں نہیں؟ سارے کیوں نہیں؟ سارے کیوں نہیں؟ میں لگاتا ہوں نعرہ تکبیر، تاج و تخت نبوت، دونوں ہاتھ، تاج و تخت نبوت، تاج و تخت نبوت، شان صحابہ، شان قرآن، عظمت قرآن، شان اسلام، دینی مدارس، ملک پاکستان، افواج پاکستان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل، اسرائیل، فلسطین زندہ باد، فلسطین، فلسطین، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ فلسطین کی آزادی تک جنگ رہے گی، فلسطین کی آزادی تک سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ دعائیں بھی کریں گے کوئی انشاءاللہ، مال بھی خرچ کریں گے کوئی انشاءاللہ، ان کے لیے جان و مال کے ساتھ تیار ہوں گے کوئی انشاءاللہ۔ حکومت پاکستان نے، افواج پاکستان نے اگر ہماری صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہا تو کیا خیال ہے؟ قربانی دینے کے لیے تیار ہو سارے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ زندگی و برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی تقاضا رکھوں، مایوس کرو گے؟ مایوس کرو گے؟ مایوس کرو گے؟ تقاضے کو پورا کرو گے؟ تقاضے کو پورا کرو گے؟ اپنی مدد سے کہ اللہ کے فضل سے؟ اپنی مدد سے، اپنے مال سے کہ اللہ کے فضل سے؟ مال ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل۔ پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں تاکہ دل کی کھیتی نرم ہو۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زور سے پڑھیں سارے، ٹیشو دو۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ۔ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، کفر سے، زور سے، شرک سے،
زنا سے، سود سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، بد اخلاقی سے، بے حیائی سے، تیری نافرمانی سے، ماں باپ کی بے ادبی سے، رشتے ناتے توڑنے سے اور سارے گناہوں سے 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ فتح العلوم والو شک نہ کرنا، رب اکبر کی قسم ہے اگر تم نے رو رو کے پکارا تو اس نے ہنس ہنس کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کوئی تو ایسا بیٹھا ہوا ہے، کوئی تو ایسا پردے میں، یا وہ میری رانیاں میری بہنیں، کوئی تو ایسا، کوئی بچہ، کوئی چھوٹا، کیا پتہ مولوی صاحب، کوئی نہ کوئی یا کھڑا یا باہر کوئی ایسا تو موجود ہے، تیرے میرے کہنے پہ اس نے معاف فرما دیا، اس کے تڑپنے پہ اللہ نے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ سکی سکی و ماشاء اللہ، جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے لیکن جھولیوں میں رحمت اس کی ضرور چھا گئی ہے، سبحان اللہ۔ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، کہو انشاءاللہ، خواہ وہ لباس کی ہو یا کردار کی ہو یا دسترخوان کی ہو، تمام سنتیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس کے حکموں کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔